دوسرا راستہ اختیار کیا اور پہنچے میدان کربلا میں. بولیے پہنچے میدان. تو اس وقت رک کر آپ نے پوچھا اپنے ساتھ والوں سے، بتاؤ بھائی یہ کون سا مقام ہے؟ بولیے یہ کون سا؟ تو ایک آدمی نے کہا جی اس کو مقام ارض ماریہ کہتے ہیں. ارض ماریہ، یہ مقام ماریہ ہے. آپ نے فرمایا بھائی کوئی اور نام؟ کوئی اور نام؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اس کا ایک اور نام بھی ہے، کربلا. کیا مقام ہے؟ کربلا. آپ نے سن کر فرمایا اللہ اکبر، ارض کرب و بلا وصف کی دماء. اللہ کی قسم یہ وہ مقام کربلا ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. یہ امام علی مقام نے پہلے دن پہنچتے ہی یہ فرما دیا، اگر ہے نام اسی کا ہی کربلا سن لو، پھر گرے گی یہاں ہم پہ ہر بلا سن لو، اسی جگہ پہ ہی بکھرے گا خون آل رسول، کٹے گا تیغ جفا سے یہیں پہ باغ بطول. یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم بچ کر واپس جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے آپ سب کی، یہ فرمایا تو آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے ہے نا، چھوٹے علی اصغر تھے، تو بڑے بیٹے نے کہا بابا جی آپ نے تو میری جان ہی نکال دی کہ یہاں ہمارا خون گرے گا، لاشیں گریں گی. یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں لاشیں گریں گی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہیں میرے بابا گزرے تھے مولا علی پاک، اور میں بھی ساتھ تھا. یقین کرے ہمت نہیں ہو رہی یہ سنانے کی. اور فرمایا میرا بھائی حسن بھی ساتھ تھا. یہاں پر میرے بابا علی نے آرام کیا، وہ تھکے ہوئے تھے، اور میرے بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے، اور میں پاس بیٹھا ہوا تھا. اور جب مولا علی کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا، مجھے فرمایا اے حسین، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ یہاں ایک خون کا دریا بہہ رہا ہے اور تو اس میں غوطے کھا رہا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے کبھی نکل رہا ہے، تجھے کوئی سنبھالنے والا؟ تو فرمایا بیٹے یاد رکھنا میرے اس خواب کا تقاضا ہے کہ تجھ پر مصیبتیں آئیں گی اور تیری آل کا اور تیرا یہاں خون بہایا جائے گا. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں جب مجھے میرے بابا نے یہ فرمایا تو میں نے پوچھا بابا اس وقت میں کیا کروں جب میرے خون کے دریا یہاں بہائے جائیں گے؟ تو بابا علی نے فرمایا بیٹا صبر کرنا. بولو بیٹا، کہیں ماتم کا بھی لفظ پڑا ہے؟ ہن ہولی بول دے ہو، کہیں ماتم کا فرمایا ہو، یا امام حسین نے جب لاشیں گر رہی ہو تو کہیں سینے پہ ہاتھ مارا ہو، کہیں سر پہ ہاتھ مارا ہو. اور میں کہتا ہوں کہ سوچا تو کرو سر پہ ہاتھ مارتا کون ہے؟ ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، وہی افسوس کرتا ہے، یا میں کروں تو افسوس آپ کریں گے؟ جس سے کوئی بڑا بلنڈر ہو جائے وہ کیا کہتا ہے؟ ہائے میں کیا کر بیٹھا. تو یہ جتنے بھی ہیں اسی پہ رو رہے ہیں کہ ہائے ہم کیا کر بیٹھے، اور ہم نے چونکہ کیا نہیں، اس لیے میں نے کل بتایا تھا ہم وہ کرتے ہیں کربلا میں جو امام حسین نے کیا ہے، اور یہ وہ کرتے ہیں جو قاتلان حسین نے کیا ہے. پانی باندھی یہ قاتلوں کا کام ہے، ہتھ کڑیاں قاتلوں کا کام ہے، یہ خنجر، یہ تیر، یہ تلوار، یہ آگ، اور یہ خیمے، اور یہ جلا دینا، یہ قیدی بن جانا، یہ سب قاتلان حسین کا کام ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اسی طرح باوضو ہو کے رب کی مسجد آباد کرنا، یہ امام حسین کا کام ہے. تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر، میں نے اپنے بابا علی سے پوچھا کہ بابا علی جب مجھ پر یہ وقت آئے میں کیا کروں؟ تو فرمایا بیٹا صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ کی قسم آپ سب حسینی بیٹھے ہو، اونچی کہہ دو سبحان اللہ. ہم سب حسینی ہیں. امام حسین نے کربلا میں قدم با قدم سب کو صبر کا حکم فرمایا ہے، اور حضور کی پوری زندگی پڑھ لو، اسلام میں ماتم نہیں ہے، صبر ہے. حضور پہ کے راستے میں
صلی اللہ علیہ وسلم، کانٹے بچھائے گئے آپ نے صبر فرمایا، پتھر برسائے گئے آپ نے ماتم نہیں صبر فرمایا، آپ کو اونٹنی کی یعنی آپ کی کمر مبارک پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری آپ کی کمر پر رکھی اور آپ سر نہ اٹھا سکے جب تک وہ اتاری نہ گئی، پر آپ نے صبر کیا۔ یہ گلوہ مبارک میں حضور کی مبارک گردن پہ جس پہ فرشتے بھی قربان ہیں، انہوں نے کپڑا ڈال کے گھونٹو دیے، سانس بند ہو گئے، آنکھیں آپ کی الٹی ہو گئیں، مگر آپ نے صبر کیا۔ پھر جب آپ کو ہجرت میں مجبور کیا گیا تو کبھی آپ بار بار جاتے ہوئے پیچھے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، کبھی آگے دیکھتے تھے اور رو کے فرمایا کعبہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل تو نہیں کرتا تھا، پر تیرے یہاں رہنے والوں نے مجھے رہنے ہی نہیں دیا۔ پر آپ نے وہاں ماتم نہیں، صبر کیا۔ ایک ہی سال میں جب ابو طالب فوت ہوئے اور سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ سارا سال ہی میرا غم کا ہے، پر اس پورے غم کے سال میں آپ نے ماتم نہیں صبر کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ کے بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، جب حضرت ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جب حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، جب حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، جب ابو بکر صدیق کو حسین کعبہ میں مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، جب حضرت عمر پہ تشدد ہوئے، جب حضرت عثمان کو الٹا لٹکا کے ناک میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دھنیاں دی جا رہی تھیں، تب بھی جب خباب ابن ارت کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا تھا تو میرے نبی نے ماتم نہیں پوری امت کو صبر کر کے دکھایا ہے۔ اور جب حضور کی وفات ہوئی، ظاہری وفات ہوئی، پردہ فرمایا، تو سیدہ فاطمہ کہتی تھی میرے لیے اب دن بھی اندھیرا ہے رات بھی اندھیرا ہے، مجھے حضور کے سوا کچھ نظر ہے، پر صبر کیا ہے۔ حضرت بلال تو مدینہ ہی چھوڑ گئے، اذان چھوڑ گئے کہ میں اذان کیسے پڑھوں، اس مدینہ میں کیسے رہوں جہاں مجھے میرا محبوب نظر نہیں آتا، پر صبر کیا۔ بولیے ماتم ہے۔ پھر جب حضرت علی شہید ہوئے، سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو حضرت علی پاک نے ماتم نہیں صبر کیا۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، سبحان اللہ، ایسا باپ کس کو نصیب ہوگا۔ حضرت حسن پاس بیٹھے تھے اور زور و قطار رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے بابا میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلافت نہ لو، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے آنے لگے تھے مدینہ سے عراق میں تو میں نے آپ سے کہا تھا بابا عراق نہ جانا، وہاں سے آپ زندہ نہیں آئیں گے، آپ کی لاش ہی آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا تھا حسن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے جانا چاہیے۔ بابا میں نے آپ سے کہا تھا خلافت نہ لیں، آپ سے کہا تھا عراقیوں کے پاس نہ آئیں، آپ نے خلافت بھی لے لی، عراقیوں کے پاس بھی آ گئے۔ تو پھر حضرت علی نے آہ بھری اور روئے اور رو کے فرمایا ہاں بیٹے تو نے سچ کہا تھا، کاش میں تیری مان لیتا، کاش میں تیری سن لیتا تو شاید آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا مدینہ سے کوفہ آنے کا تو کعبے کا آخری طواف کر رہے تھے مولا علی، اور ساتھ ابن عباس آ گئے۔ اوہ ہوئے کیا دردناک بات کہی ابن عباس نے، کہنے لگے علی کوفہ مت جانا، بولو کوفہ۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو دنگے فساد ہونے ہیں میں مدینہ میں نہیں کرا سکتا، یہاں سے جانا چاہیے۔ تو ابن عباس نے کہا علی اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو چکی ہے، تیری داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، علی رک جا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت علی کہنے لگے عبداللہ ابن عباس تو نے تو وہی بات کی جو مجھے رسول اللہ نے فرمائی تھی، آپ نے مجھے فرمایا تھا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی دھرتی میں پہلا بدبخت وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اس کے بعد میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا علی جو تجھ پر وار کرے گا، جو تجھے شہید کرے گا۔ تو جب مولا علی مسجد میں آئے اور قاتل نے حملہ کیا، یہاں سے یہ تلوار ماری اس نے اور یہاں آ کے نکلی، وہ سارا خون مولا علی کی داڑھی پہ گرا۔ تو آپ نے یوں، داڑھی بڑی تھی، آپ نے یوں دیکھا
تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہو گئی، آپ کی بات ہے آج میری داڑھی رنگین ہو گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم شہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اللہ تیرے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ آخری بات جب مولا حسن نے پوچھا کہ آپ کا قاتل کون ہے تو آپ نے فرمایا میرا قاتل سے اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی زخم پہنچانا، اور جتنے دن قید رکھنا ہے اتنے دن کھانا وہی کھلانا جو تم خود کھاؤ گے، پانی وہی پینا جو تم، وہی پلانا اس کو جو تم خود پیو گے۔ اسی طرح جب امام حسین شہید ہوئے تو امام حسن جب شہید ہوئے تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا تم بدلہ لو گے؟ کہنے لگے ہاں نہیں چھوڑوں گا اس کو، جس نے میرے باپ جیسے بھائی سے مجھے محروم کر دیا، کیوں نہ بدلہ لوں؟ تو آپ نے فرمایا حسین اگر وہ وہی ہے جس کو میں دل میں سمجھتا ہوں تو صبر کر، اللہ میرا بدلہ لے لے گا، اللہ میرا بدلہ۔ اب میں تجھے بتا دوں کہ وہ ہے فلاں ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا تو صبر کر۔ امام حسن پاک نے کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو میرے بھائیوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پہنچے اور پھر ایک خطبہ ان کو ارشاد فرمایا ایھا الناس، او لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا حق پہچانو اور میرا مقام بھی پہچانو۔ اس میدان کربلا میں جب امام علی مقام پہنچے تو پھر اس کے بعد کیا کیا واقعات آئے اور کیا کیا معاملات ہوئے یہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ قسط بائی قسط چل رہے ہیں اور یہ باتیں ساری بیان ہوتی رہیں گی۔ آخر میں چند اشعار ہیں کہ جب رات گزاری امام علی مقام نے اور صبح کچھ ساتھیوں نے وہاں سے جانے کا کہ یہاں تو صحرائی ہے، یہاں ہمیں رہنے کا کوئی فائدہ، تو امام علی مقام نے جو ان کو فرمایا وہ چند اشعار ہیں، سن لیں، ہمارے ایمان میں انشاءاللہ بہار آ جائے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا ہوا ارشاد رک جاؤ کہ یہی کہ منزل ہے یہی اپنی، اسی دشت قضا میں ختم ہوگی زندگی اپنی، پہلی منزل ہے ہاں یہی منزل ہے جس منزل کی رہبر نے خبر دی تھی، یہی خطہ ہے جس خطے کی حیدر نے خبر دی تھی، عبادت گاہے الفت چھوڑ دینا سخت مشکل ہے، مقدر کا یہ بندھن توڑ دینا سخت مشکل ہے، اسی میدان میں گونجے گی صدا اللہ اکبر کی، اسی میدان میں گونجے گی صدا اللہ اکبر کی، یہی رزم گاہ عشق ہے آل پیغمبر کی، اسی دھرتی کو چومیں گے ملائک آسماں والے، اسی مقتل میں گھومیں گے نبی آخر الزمان والے۔ تو سب سے پہلے امام علی مقام نے سلیمان بن سرد کے نام ایک خط لکھا اور یہ خط اس تک پہنچے، یہ راستے میں جو آپ کے نمائندے تھے حضرت قیس اعرابی ان کو گرفتار کر لیا گیا، پہلے تو اس کو بھی یہی کہا ابن زیاد نے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں اس شرط پر کہ حسین کے بھی خلاف بکو اور مولا علی کے خلاف بھی بولو۔ انہوں نے کہا کہ میری 1000 جانیں ہوں میں ان کے ذکر پر قربان کر دوں گا، ان پہ رحمت کی دعا کروں گا، تجھ پر لعنت برساؤں گا، ایسا ہو سکتا؟ اور وہ جو خط تھا وہ اس نے فوری پھاڑ کے پھینک دیا کہ اس تک وہ خط بھی کی عبارت ہے
اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہیں سے انشاءاللہ کل سے ذکر آگے شروع کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.